عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات. اب یہ پیارا سا سیگمنٹ ہے. مجدد صابری بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نصرت حارث میں ہمیشہ نیکی سننے کے خواہش مند رہتے ہیں. وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہنسنے نہیں دیتا کبھی رونے نہیں دیتا، یہ دل تو کوئی کام بھی ہونے نہیں دیتا. تم مانگ رہے ہو میرے دل سے میری خواہش، بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا. بچوں کے پاس چلتے ہیں. ایک نیکی احمد فیضان کی طرف سے سننے کی خواہش مند ہے. السلام علیکم جی. ایک نیکی میں آپ سب کو خوش آمدید. اور ہم جب بھی آتے ہیں ایک بڑا منفرد ایک موضوع لے کے تو آتے ہی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ پیارے اور معصوم بچے بھی ہوتے ہیں جن کی معصوم شرارتوں سے ہم سب بھی لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً آپ بھی ہو رہے ہوتے ہوں. لیکن ناظرین، ان ساری شرارتوں کے بعد جب ہم بھی اپنے ایک طرح سے بچپن میں چلے جاتے ہیں اور وہ یاد کرتے ہیں وہ زمانہ جب ہم اپنی ماں کی گود میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے اور باپ کے لوٹنے پہ بڑے چہک اٹھتے تھے. لیکن ناظرین، ان ساری شرارتوں کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں اپنی اس حقیقت کی دنیا میں تو پھر ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اے وقت تو کتنی جلدی بیت گیا. چلیں ناظرین، آج ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. اور آج جو موضوع ہے آج کا، وہ اتنا اس پہ زور دیا گیا اسلام میں کہ اگر آپ کے خون کے رشتے یا دوسرے رشتے آپ کے اہم ہیں تو یہ رشتہ بھی اتنا ہی اہم ہے. ان سے ہمارا خون کا رشتہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہم پہ بھاری ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کا بھی اتنا ہی خیال کریں. ناظرین، آج کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق. ناظرین، اگر کچھ وقت پہلے چلا جائے تو ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، حال چال کرتے تھے، کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اس سے پوچھا کرتے تھے. لیکن اب وہ ماحول نہیں ہے. اب تو سب کے پاس اپنا اپنا ایک ذاتی دوست ہے، اور کسی کے پاس دو دو تین تین بھی ہیں جس کا نام سیل فون ہے. تو چلیے ناظرین، آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ ایمفسائز کیا ہے، اور حدیث مبارک میں بیان کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل، مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنے احکام بتا دیے گئے ہیں کہ مجھے لگا کہیں وراثت سے ان کا حصہ نہ دینے پہ اس کا حکم آ جائے. ناظرین، پڑوسی مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان کے حقوق اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے دوستوں کے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ہمارے آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ایک ہی لفظ پہ زور فرما کے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کی اعزا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. ناظرین، ہم لوگ انجانے میں اور چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی کتنے لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں، پڑوسیوں کے، کتنے سارے رشتہ داروں کے. تو کتنا اس پہ منع فرمایا گیا ہے. اس کے ساتھ ایک قصہ بھی میں بیان کرتا ہوں کہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں کچھ یہودی خاندان رہا کرتا تھا. تو اکثر ان کے گھر سے بچے کے رونے کی آوازیں آتی تھیں. تو ایک دن پریشان ہو کے انہوں نے ان کا حال پوچھا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ روشنی کی جو ہے کمی ہے، جس کی وجہ سے بچے روتے ہیں. تو انہوں نے ایک چراغ کا اہتمام کیا اور ان کو دے کے گئے، جس سے وہ یہودی خاندان اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے اپنے مذہب چینج کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے، پورا خاندان بچے سمیت. تو یہ تھا وہ حسن سلوک جو غیر مسلموں کو بھی مسلمان اور اسلام کی طرف، مذہب کی طرف ترغیب دیتا تھا. تو ناظرین، اس موضوع کے ساتھ یہ میسیج یہ جاتا ہے کہ ہمارے آس پاس ہمارے ہمسائے کئی ضرورت مند ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے. ہمیں ان کو ڈھونڈنا پڑے گا. وہ اتنے سفید پوش ہیں اور اتنے باغیرت ہیں کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے، کسی سے تقاضا نہیں کرتے. تو ان تک پہنچیے، آپ کو پہنچنا پڑے گا، کیونکہ روزے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ان تک پہنچیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں. اس کے بغیر روزہ صرف بھوک و پیاس کا لفظ تو ہے ہی نہیں، اس کے بغیر اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اس شعر کے ساتھ کہ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے، نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے، جتنے صاف دل تھے اتنے ہی داغدار ہو گئے. مجھے اجازت دیجیے جی، اور عرفان رمضان کی باقاعدہ نشریات آپ ملاحظہ کر سکیں گے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، ان مزید پیارے پیارے بچے اور معصوم بچوں کی شرارتوں کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا جی. اللہ حافظ. کیا بات ہے احمد فیضان کی. اور انہوں نے جو بات کی، واقعی دلوں میں جتنی سادگی اور محبت پہلے پنپتی تھی اس میں کافی کمی آ گئی ہے. اب تو ہر چیز میں فارمیلٹی ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ جو آپس میں ملاقات میں ایک مزہ تھا یا آرام تھا، اب وہ تکلیف بنتا جا رہا ہے کہ کوئی آئے گا تو تکلیف ہو جائے گی، ٹائم دیں گے تو تکلیف ہو جائے گی. خیر، یہاں کر لیا کرتے تھے، چاہتے تھے کسی کے پاس، اب تو سیل فون پہ ہی بس ہیلو ہائی کر. شادی کے کارڈز وغیرہ بھی پہلے تو بذات خود جا کے جب تک آپ دیں گے نہیں تو عزت افزائی نہیں ہوگی، ماحول نہیں بنے گا. اب تو یہ ہے کہ جی واٹس ایپ کر دیا، واٹس ایپ کا دور ہے. مجدد ہمارے ساتھ رہے. خواہش یہ تھی کہ مزید آپ سے کچھ سنتے، لیکن وقت
کی کمی آڑے آ گئی. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ کی ساتھ فیملی بھی کے دیتے لیے. رہے شعر کے اوپر بھائی, مجھے بڑا حوصلہ ملا ان سے. جی, وہ خاص جو اشعار پڑھتے ہیں ان کو تو داد کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی کبھی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے, رہ جاتی ہے, اس کے لیے داد کے معذرت, بغیر گزارا. لیکن خیر تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا. یہاں پر ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو مرچ مسالہ سیگمنٹ میں لے کر جائیں گے. نصرت حارث کو اجازت دیجیے, اویس ربانی صاحب آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اپنا خیال رکھیے, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا